شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گرم پانی پی کر جمع کرنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ جمع کے دوران ٹھنڈا پانی پینے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت سرسوں کے تیل کو چکھنے سے کبھی گردے خراب نہیں ہوتے۔ صبح کو درخت کے ساتھ لٹکنے سے قد چھوٹا نہیں رہتا۔ صبح کو سبز چائے پینے سے کبھی زکام نہیں ہوتا۔ صبح کو ابلے ہوئے 2 انڈے کھانے سے بندہ ہر بیماری سے دور رہتا ہے۔ جنسی امراض سے چھٹکارا چاہتی ہو تو شلجم کھایا کرو۔ پھیپھڑوں کو تندرست رکھنا ہے تو سبز پتوں والی سبزیاں کھایا کرو۔ کنو منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے بہترین دوا ہے۔ شلجم قوت بینائی کو تیز کرتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو اجوائن کی دھونی لے لو۔ السی کے پتوں پر لیموں نچوڑ کر کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہوتا ہے۔ سردیوں میں پانی ضرور پیا کرو، سردی میں گردے زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی اگر آتا ہے تو جامن کے پتے چبایا کرو۔ کوئی بھی جسمانی بیماری ہو تو مالٹا کھا لو۔ سیب کو گرم پانی میں ڈبو کر کھانے سے خون نہیں جمتا۔ پیٹ کی بیماری ہو تو امرود کھاؤ۔ قوت ہاضمہ کمزور ہو جائے تو دہی سے ناشتہ کرو۔ اگر بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ہے تو لیموں چھلکے سمیت کھاؤ۔ پیاس زیادہ لگتی ہو تو نمکین لسی پیو۔ دن میں 12 گلاس پانی پینے سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ ناشتے میں ابلا ہوا انڈا کھانے سے زکام نہیں ہوتا۔ گھی والی روٹی کی بجائے خشک روٹی کھانے سے خارش نہیں ہوتی۔ نہار منہ دیسی لہسن کھانے سے نظر تیز رہتی ہے۔ دودھ میں اسب گول ڈال کر پینے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک اور سونف والی چائے بنا کر پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ بھیگے ہوئے بادام کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ گوبھی کا سالن زیادہ کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ مونگ پھلی خالی پیٹ کھانے سے دمے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نمکین چاول کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ کھجور کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک ابال کر کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ شام کے وقت تیز ٹھنڈا پانی پینے سے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ چقندر کھانے سے دماغی صلاحیت بڑھتی ہے۔ نمکین پانی پیتے رہنے سے غیر ضروری بال کم ہوتے ہیں۔ اگر کھانسی جان نہیں چھوڑ رہی تو گڑ گرم کر کے اسے چاٹ لو۔ روزانہ 1 گلاس دودھ ہڈیوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر سردی میں گیس کا مسئلہ ہو تو سر پر تیل سے مالش کیا کرو۔ اگر بھوک رکھ کر کھانا کھایا کرو، ذہن ہمیشہ تیز رہے گا۔ جس پانی میں انڈا ابالا جائے، چھوٹے بچے کو پلانے سے قد جلدی بڑھتا ہے۔ انڈے کی زردی چہرے پر لگا کر سونے سے جلد نہیں پھٹتی۔ سرکہ گرم کر کے کان میں ڈالنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ سونف چبانے سے آواز ہمیشہ صاف ہوتی ہے۔ غیر ضروری گیس کا مسئلہ ہو تو ادرک کا ٹکڑا چبا لو۔ گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پینے سے کمر کے درد سے چھٹکارا ملے گا۔ مردانہ طاقت بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح دہی میں چند دانے کلونجی ڈال کر پی لو، مردانہ طاقت بڑھ جائے گی۔ کالی کھانسی ہو تو شہتوت کا رس پی لو۔ مولی کا رس پینے سے گردے مضبوط ہوتے ہیں۔ گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلے مادے ختم ہوتے ہیں۔ دل کے مریض افراد صبح نہار منہ پیدل چلا کریں، اس سے بیماری میں کمی ہوگی۔ صبح کو تھوڑا کھانا کھانے سے پورا دن معدہ صاف رہتا ہے۔ صبح کے وقت چقندر کھایا کرو، کبھی بھی قبض نہیں ہوگی۔ میرا نام محمود ہے، میری عمر 40 سال تھی۔ زندگی کے 20 سال تک میں بالکل ہی بے وقوف سا لڑکا تھا، جس نے زندگی میں کچھ نہیں دیکھا تھا، اور میرے پاس میرے ماں باپ کی دولت تھی جو کہ بہت ہی زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ میں ساری زندگی کچھ بھی نہ کرتا
تو پھر بھی آرام سے بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ لیکن پھر میرے پاپا اس دنیا سے چلے گئے اور مجھے پتا چلا کہ ساری کمپنی تو قرضے پر چل رہی تھی اور سب کچھ ڈوبنے والا ہے۔ میں نے بہت محنت کی اور پھر سے اس کمپنی کو اس کے قدموں پر کھڑا کیا، اور 10 سال تک محنت کرنے کے بعد میں نے کمپنی کو بچا لیا تھا۔ بینک کا سارا قرضہ اتار دیا۔ اب میں پھر سے ایک امیر انسان تھا جس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، لیکن میری عمر ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ اس بیچ میں نے کافی ساری لڑکیوں کو دیکھا تھا جو مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگی تھی، لیکن میں کسی سے بھی شادی نہیں کر پایا تھا۔ بس وہی 2-4 دن کی دوستی اور پھر کچھ مہینوں کی بات چیت۔ اس کے بعد ان کا شادی سے انکار کہ نہیں، آپ تو بہت بڑے ہیں، ہم تو آپ کو انکل سمجھتے ہیں۔ میں بہت سی لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک لڑکی آئی میری زندگی میں، لیکن اس کے ساتھ میرا ساتھ بہت ہی کم تھا، اور اس کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں پر اچانک غائب ہو گئی، اور اب شاید میری پسند بھی بدل چکی تھی۔ کم عمر لڑکی سے بیٹی والا احساس ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میں اسے سپر مارکیٹ میں گیا جہاں پر میں پرفیوم خرید رہا تھا۔ وہاں پر ایک لڑکی مجھے بار بار کہنے لگی، آپ اس کمپنی کا پرفیوم خرید لیں۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ پرفیوم نہیں خریدنا، آپ مجھے تنگ کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ اس نے مجھے 3 سے 4 دفعہ کہا تھا۔ وہ تو پرفیوم کی بوتل ہاتھ میں لیے میرے پیچھے ہی پڑ چکی تھی، یہاں تک کہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگی تھی۔ میں ایسے لوگوں کی عزت کرتا تھا، یہ بیچارے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں آخر میں تنگ آ چکا تھا۔ میں نے کہہ ہی ڈالا، کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ کہنے لگی، اگر میں نے ایک بوتل پرفیوم بیچ دی تو مجھے 100 روپے کا بونس ملے گا، اور مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے کہا، میں اپنی ضروریات کے لیے خود ہی محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہاں سے چپ کر کے چلی گئی۔ لیکن بعد میں مجھے برا لگا، مجھے اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے پرفیوم کی 10 بوتلیں اور اس کے برانڈ کے 10 پرفیوم اس سے خرید لیے۔ اس کو اچھا خاصا فائدہ ہو گیا۔ اس نے مجھے دور سے دیکھا اور وہ سمجھ چکی تھی کہ میں نے یہ سب کیا ہے۔ وہ مسکرا دی اور گاڑی تک میرا شکریہ ادا کرنے آئی۔ اس نے کہا کہ خوبصورت گاڑی ہے آپ کی۔ اس کے بعد میں دوبارہ پر وہیں گیا، کیونکہ میں وہیں جاتا رہتا تھا۔ اسی طرح 1-2 ملاقاتیں ہماری آپس میں کافی بات چیت ہوئی۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھی اور اس کا نام مینا تھا، بہت ہی خوبصورت تھی۔ یہ ایک اچھی لڑکی تھی اور اس کا ویژن اچھا تھا۔ وہ محنت کر رہی تھی، 100 روپے کے لیے اسے بہت ہی محنت کرنا پڑتی تھی، لیکن وہ بہت ہی ہمت والی تھی، ہمت نہیں ہاری۔ ایسے لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں جو بہت ہی ہمت سے دنیا میں جی رہے ہو، اور ان کو دیکھ کر آپ کو بھی ہمت ملتی ہے، اور آپ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ صرف آپ نے محنت نہیں کی، باقی لوگ بھی بہت ہی مشکل میں ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ بھی مجھے اچھی لگنے لگی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ ہمارے بیچ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی عمر تو شاید 18 یا 19 سال لگتی تھی۔ لیکن ایک دن اس نے مجھے کہا کہ اسے لفٹ چاہیے، اور جب میں نے اسے لفٹ دی تو اس نے گاڑی ایک بند گلی میں رکوا دی۔ اس نے مجھے کہا کہ ادھر گاڑی روک دے۔ میں نے کہا، لیکن یہ گلی تو بند ہے، یہاں پر تو کوئی گھر بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ 1 منٹ گاڑی تو روکیں۔ میں نوجوان لڑکا تو نہیں تھا، تجربے کار آدمی تھا۔ میرے دماغ میں ہزاروں قسم کی باتیں آنے لگی تھی کہ یہ لڑکی کہیں اس طرح کی تو نہیں، آج مجھے اس بند گلی میں لے جا کر ڈکیٹی تو نہیں کروانے والی۔ اور اس کے بعد اس نے اچانک مجھے ایسا کہا کہ میں تو حیران ہی رہ گیا تھا۔ اس نے کہا، میری ایک سوتیلی ماں ہے جو میری شادی کروانا چاہتی ہے۔ میں وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ کہتی ہے کہ پھر تو کس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ وہ مجھ پر بدکاری کے الزام لگاتی ہے، کہتی ہے کہ اگر تو اپنی پسند سے شادی کرے گی تو پھر آدمی بہت زیادہ امیر ہونا چاہیے، نہیں تو میں اپنی پسند سے تیری شادی کرواؤں گی۔ وہ کسی غریب انسان سے میری شادی نہیں کروانا چاہتی۔ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اس کا اپنا ہی فائدہ تھا۔ وہ کہتی ہے تجھے کسی امیر آدمی سے شادی کرنی ہوگی، اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو میری زندگی بچ جائے گی۔ میں نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں تم سے شادی کیوں کروں؟ ہم تو ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے تک بھی نہیں۔ میں اسے یہی جواز دینا چاہتا تھا کہ میں تم سے عمر میں بڑا ہوں اور تم کم سن ہو، لیکن میں اپنے آپ کو پھر بھی بوڑھا نہ کہہ سکا۔
میں بھی تو آدمی تھا نا، انسان کی اپنی نفسیات ہوتی ہے، وہ اپنی کمی کو کبھی بھی سر عام تسلیم نہیں کرنا چاہیے، دنیا ادھر کی ادھر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میں نے بھی یہی کہا کہ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے نہیں، جبکہ میں ایک سیدھا کہتا کہ میں تو تمہارے باپ کی عمر کا ہوں، لیکن میں یہ لفظ بول بھی نہ پایا۔ اور پھر اس نے ایسی بات کی کہ میں حیران تھا۔ وہ کہنے لگی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتی ہوں، آپ پولیز مجھ سے شادی کر لیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا تھا کہ اتنی خوبصورت جوان لڑکی میرے عشق میں پاگل ہو گئی، اور وہ بھی اس حد تک کہ میرے بغیر رہ بھی نہیں سکتی۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، اس کو کوئی غلط اشارہ نہیں دیا، کوئی الٹا سگنل نہیں دیا، پھر وہ اس گلی میں جیسے مڑ گئی۔ میں تو ویسے ہی ایک ترسا ہوا انسان تھا، میرے لیے ایسا ہی تھا کہ جیسے شکار خود ہی میری باہوں میں آ چکا ہو، پر یہ تو غلط تھا۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا کوئی اچھی بات تو نہ تھی۔ مانا کہ مجھے خود غرض ہونے کی اجازت تھی، لیکن خود غرضی تو پھر بھی خود غرضی ہی رہتی ہے نا۔ اگر انسان کو چوری کرنے کی اجازت دے دی جائے، اگر کسی انسان کو چوری کرنے کی اجازت دے دی جائے لیکن رہتی تو وہ پھر بھی چوری ہے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا، پر اس نے کہا کہ جس آدمی سے میری شادی کروا رہی ہے اس کی عمر تو آپ سے بھی زیادہ ہے، تو پھر آپ ہی مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ایسے موقع پر مجھے خود غرض ہونا چاہیے تھا، اس لیے میں بھی خود غرض ہو گیا۔ ہم دونوں کے بیچ کولو قرار ہو گئے اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ ایک دوسرے سے ہی شادی کریں گے۔ اس نے کہا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، وہ میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، لیکن ابھی ہم لوگ ایک دوسرے کے بغیر ہی تھے۔ روز ایک دوسرے سے ملتے تھے، میں اسے شاپنگ کرواتا، ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے۔ پہلے تو سلام دعا تک کی بات تھی، لیکن اب ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑتے، سیر کرنے جاتے، ڈنر کرتے اور فلم دیکھتے۔ شاپنگ کی تو ایک الگ ہی لسٹ تھی، روز ہی شاپنگ ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں بہت ہی خواب تھے، لیکن سارے خواب ہی چھوٹے چھوٹے تھے۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے سارے خواب پورے کروں گا۔ کبھی وہ کہتی کہ میں نے فلاں دکان کا سوٹ پہنا ہے، لیکن یہ میرا ایک خواب ہے، تو میں فوراً اسے اسی دکان پر لے جاتا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے اس ہوٹل میں کھانا کھانے کا بہت شوق ہے، پر یہ میرا ایک خواب ہے۔ جیسے ہی اس کے منہ سے یہ لفظ نکلتا تو یہ میرا ایک خواب ہے، میں فوراً اس خواب کو تعبیر کر دیتا۔ جب وہ خوش ہوتی تو مجھے اور بھی زیادہ پیاری لگتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہی میری زندگی میں لکھی ہے تو پھر میں کیوں پیچھے ہٹوں، میں کیوں کہوں کہ نہیں نہیں یہ تو غلط ہے۔ جب اس کو کوئی مسئلہ نہیں تو پھر مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ 2 مہینے تک ہم ایک ساتھ رہے اور پھر میں نے ایک دن اسے کہا اب شادی کر لیتے ہیں، تو وہ اس بات پر ہنسنے لگی۔ اس نے اس بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری ماں تو تمہاری شادی کروانا چاہتی ہے، پھر ہم انتظار کس بات کے کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میری ماں کی ایک شرط ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی، تو شاید آپ کو برا لگ جائے۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، تم بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میری ماں مہینے کے کچھ پیسے لگانا چاہتی ہے جو آپ اسے ہر مہینے بھیجیں گے، کیونکہ پھر اس کے پاس کمانے والا بھی کوئی نہیں۔ مجھے یہ بات عجیب لگی، لیکن ظاہر ہے وہ عورت اس کی سوتیلی ماں تھی، وہ ایک لالچی عورت تھی، اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو مہینے کے 10,000 روپے دے دیا کروں گا۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری ماں سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، ویسے بھی تمہاری قیمت لگا رہی ہے، اس لیے ہم لوگوں نے کورٹ میں جا کر بہت ہی شارٹ نوٹس پر شادی کر لی۔ سب لوگ بھی حیران تھے کہ زندگی کے 30 سال تک کسی سے شادی نہیں کی، وہ اچانک سے تم سے شادی کر لی، وہ بھی اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی سے۔ میں نے کہا کہ بس مجھے ایسے لگا مجھے سے شادی کر لینی چاہیے۔ دراصل میرے اندر یہ خوف تھا کہ کہیں مینا مجھے چھوڑ کر چلی نہ جائے، کیونکہ میں اس کے حساب سے بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی، اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی تاکہ وہ میرے ساتھ ہی پابند ہو جائے۔ سب نے مجھے کہا کہ تم بڑے پکے بزنس مین ہو، ہر کام پکے طریقے سے کرتے ہو، بہت اچھا کیا تم نے جو اس لڑکی کو پابند کر لیا، نہیں تو واقعی میں یہ تمہیں چھوڑ کر چلی جاتی۔ کم عمر ہے، کچا دماغ ہوگا، اس کا کیا پتا کب کہاں چلی جائے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ سب لوگ میری عقل کی داد دے رہے تھے اور میری قسمت پر رشک بھی کر رہے تھے۔ سب نے کہا کہ ہم تو جب جوان تھے ہمیں جب بھی ایسی لڑکی نہیں ملی، اور تم اس عمر میں بھی ایسی پری جیسی بیوی مل گئی۔ اس کو کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے۔ اس بات پر بہت خوش تھا کہ اب مینا مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گی اور میں ساری زندگی اس کے ساتھ رہوں گا۔ وہ بھی بہت خوش تھی، اسے شاپنگ کر رہا تھا، ہوٹل میں جانا، سیر کرنا بہت ہی پسند تھا۔ تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ پیسوں کی کوئی کمی تو تھی نہیں۔
اور ویسے بھی یہ سب کچھ کرنا اس کا حق تھا، میں اس کو خوش رکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ ایسے خوش رہتی تو مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ میں ایک بچہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ابھی میں بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی، لیکن ہم بچہ پیدا کر لیں گے، اس کا مطلب ہے نا کہ اس نے ہاں کہا اور نہ ہی انکار کیا۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، اگر کچھ ٹائم کے لیے اس کو وقت چاہیے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی وہ میری بیوی تھی اور میاں بیوی میں مشورہ ہوتا ہے۔ دوستو یہاں آپ کو بتا دوں کہ جوانی میں میں نے کئی لڑکیوں سے تعلقات بنائے تھے، انہی میں سے ایک لڑکی میں سے میرا بیٹا بھی تھا۔ بہت کوشش کی کہ اس لڑکی سے شادی ہو جائے لیکن وہ نہیں ہو سکی، اور پھر کافی عرصے کے بعد اچانک وہی میرا ناجائز بیٹا میرے ساتھ رہنے کے لیے آ گیا۔ میں اس کے آنے سے بہت ہی خوش تھا۔ میں نے مینا کو بتا دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ بھی اس سے مل کر کافی خوش تھی، لیکن میرا بیٹا مینا کو دیکھ کر کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی شکل سے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے مینا بالکل بھی پسند نہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے مینا اس کی سوتیلی ماں تھی، وہ سوچتا ہوگا کہ میں نے اس کی ماں سے شادی نہیں کی، اس کی ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھا، اور وہ بھی اسی ناجائز تعلق کی نشانی ہے۔ اور اب میں نے ایک جوان لڑکی سے شادی کر لی، ظاہر ہے اس کو دیکھ کر وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا، لیکن اس کے چہرے پر اتنی زیادہ نفرت ابھر آئے گی، اس بات کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ایسی نفرت جو چھپائی نہیں چھپ رہی۔ مینا سے بہت ہی دور رہتا تھا، اس سے بالکل بات نہیں کرتا، تو وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن جب ہم تینوں ساتھ بیٹھے ہوتے تو مینا جیسے اس سے ہی باتیں کرتی، اور مجھے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن مینا نے کہا کہ تمہارا بیٹا بہت زیادہ ہینڈسم ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں لفظ ہینڈسم استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ویسے بھی تمہارا بیٹا ہے۔ وہ بری طرح ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ وہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مجھے سلام کر کے راضی نہیں، اور آپ کو اس کے ساتھ میرا ہوا میں رشتہ مت بنائے۔ میں اس کی ماں نہیں ہوں، اس کی سوتیلی ماں بھی نہیں، اور میں اس کی ماں لگتی بھی نہیں۔ اتنے ہینڈسم لڑکے کو تو میں کبھی اپنا بیٹا کہوں بھی نہ۔ مینا کی زبان سے یہ پہلی دفعہ لفظ سنا تھا۔ وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتی تھی، لیکن اب کرنے لگی تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ مینا برتھ کنٹرول کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم یہ گولیاں کھا رہی ہو، تو تم بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تو مجھے بتا سکتی ہو، لیکن مجھ سے چھپ کے یہ گولی تو نہ کھاؤ۔ شادی اس طرح نہیں چلتی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے پہلے کتنی شادیاں چلائی ہیں جو اب تم یہ سب کچھ کہہ رہی تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے پہلے کتنی شادیاں چلائی ہیں جو اب تم مجھ سے یہ سب کچھ کہہ رہی ہو۔ اس نے مجھے تانا دیا اور میں حیران تھا۔ جب سے میرا بیٹا گھر میں آیا تھا، بیٹے کا رویہ بھی بدل چکا تھا، اور وہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر بھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ ایک دن ہم تینوں ہی کسی پارٹی میں گئے، جہاں پر مجھے بھی زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے اور مینا کو بھی نہیں، اور زیادہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری شادی ہو چکی ہے۔ وہاں پر مینا نے کسی سے تعارف کروایا اور اس کو یہ بتایا کہ میں اس کا شوہر نہیں ہوں، بلکہ میرا بیٹا عمر اس کا شوہر ہے۔ جب یہ بات مجھ تک پہنچی تو میں نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگی اگر میں کہتی کہ تم میرے شوہر ہو تو وہ لڑکی مجھ پر ہنستی اور سب کہتے کہ میں تمہارا شوہر کم اور تمہارا باپ زیادہ لگتا ہوں۔ وہ میری اسکول کی دوست ہے، اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے شرمندہ ہو؟ میں کوئی عام انسان نہیں، میں بہت ہی بڑا بزنس مین ہوں۔ تمہیں مجھ سے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے تم سے شرمندہ ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری سوچ اس طرح کی ہے تو تم اس طرح کی پارٹی میں لے جانے کے قابل بھی نہیں۔ میں تو حیران تھا جب مجھے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ ہماری لڑائی ہو گئی اور اگلے ہی دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران تھا۔ رات ہوئی تو مینا کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، اس لیے کمرے میں نہیں آئی۔ میں اسے منانے چلا گیا، کیونکہ بالآخر میں ہی بڑا تھا اور مجھے ہی اسے منانا تھا۔ وہ معصوم تو تھی نہیں، لیکن عمر میں کم ضرور تھی۔ عمر میں کم ضرور تھی اور بہت ہی زیادہ جذباتی تھی۔ اس عمر کے حصے میں سے میں گزر چکا تھا۔ اس عمر میں ویسے ہی انسان زیادہ سوچتا ہے۔ میں پوری طرح سے موڈ میں تھا کہ میں اسے کسی طرح سے مناؤں گا اور اسے معافی مانگ لوں گا جب غلطی میری نہیں تھی، لیکن مجھے وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اس کے بعد جب میں ٹیرس پر گیا تو ایک منظر دیکھ کر میں حیران تھا۔ مینا اور عمر ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ دور سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا، لیکن جب قریب گیا تو پتا چلا عمر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس کے اوپر گر رہی تھی اور اسے گلے لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔
جب میں وہاں پر گیا تو مینا نے روتے روتے مجھے کہا، تمہارا بیٹا میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں حیران تھا، لیکن میں کوئی بھی کالج کا لڑکا نہیں تھا جو جذبات میں بہہ جاتا۔ منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ مجھے میرے بیٹے نے بتایا کہ آپ کی یہ بیوی دراصل میری پرانی گرل فرینڈ ہے اور میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بالکل بھی اچھی نہیں تھی، اس کی حرکتیں مجھے پسند نہ تھی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے آپ کو 1 سال کے بعد اپنے جال میں پھنسا لیا، جبکہ یہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ آپ میرے ڈیڈ ہیں۔ یہ سب کچھ اس نے پلان کے مطابق کیا تھا۔ جب سے میں اس گھر میں آیا ہوں یہ مجھے میری اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس نے مجھے مدد کرنے کے بہانے گھر پر بلایا کہ میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، مجھے اٹھا کر نیچے لے جاؤ۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ یہی سچ ہے، اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میرا بیٹا تو ویسے ہی مجھ سے ناراض ہی رہتا، لیکن میں سمجھ گیا کہ مینا کی حرکتیں بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اس نے مجھ سے نہ صرف اس لیے شادی کی تاکہ وہ میرے بیٹے کے قریب آ سکے، اور اسے دولت سے مطلب تھا۔ میرے بیٹے کو یقین تھا کہ میں مینا کا ساتھ دوں گا، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی بیوی کی ہی باتیں مانیں گے، مجھے پتا ہے۔ مینا بھی روتے روتے میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، اگر آج تم نہیں آتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ لیکن میں نے مینا کو دور کر دیا اور میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اب تمہاری میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ حیران تھی اور اس نے کہا، تم اپنے بیٹے کی بات مانو گے جو تمہیں اپنا باپ تک نہیں سمجھتا؟ میری بات نہیں مانو گے؟ میں مینا ہوں، میں تمہاری مینا جسے تم پیار کرتے ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں، تم میری وہی مینا ہو جسے میں پیار کرتا تھا، لیکن تم میری محبت کے قابل بالکل بھی نہیں ہو۔ میں نے بہت ہی بڑی غلطی کر دی۔ جب میں نے ایسا کہا تو وہ بہت ہی زیادہ غصہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی، تمہارے ساتھ رہنا بھی کون چاہتا ہے؟ میں تمہارے بیٹے کی وجہ سے تمہاری زندگی میں آئی تھی، ورنہ تم جیسے انسان کے ساتھ تو میں 1 گھنٹہ بھی نہ رکوں۔ بوڑھے کہیں کے، تمہیں شرم نہیں آتی جوان لڑکیوں سے شادی کرتی ہو؟ اور اس پل میں یہ سمجھ گیا کہ میں جو اپنے آپ کو بہت ہی اچھا، بہت ہی بڑا بزنس مین سمجھتا تھا، آج اس نے اپنی زندگی کا سب سے گھٹیا سودا کیا تھا۔ میں نے مینا سے شادی کی، اس لیے میں نے اس کو اسی وقت چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، اور اگلے دن وہ میری زندگی میں تھی اور نہ ہی میرے گھر میں تھی۔ میں نے اسے طلاق دے دی۔ اس کے بعد میرے بیٹے کے ساتھ میرا تعلق بہتر ہوا۔ میں نے اسے معافی مانگی اور اپنے دل میں یہ سوچنے لگا کہ اس پوری دنیا میں فی الحال میرا بیٹا ایک ایسا ہے جو میرا سچا رشتہ ہے۔ میں یہاں پر ضرور ماننا چاہوں گا کہ غلطی میری بھی تھی، کیونکہ میں بھی مینا کی باتوں میں آ گیا تھا۔ سوچنے لگا کہ مجھے بھی میری زندگی میں عورت کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس کو اچھے طریقے سے رکھا اور اس کے سارے حقوق دیے۔ وہ میرے ساتھ 1 سال تک رہی، اور 1 سال میں اس نے میرے اتنے پیسے خرچ کیے کہ میں حساب بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی میں نے اف تک نہیں کی، یہی سوچ کر کے بیوی ہے میری حق ہے اس کا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ ایک نہایت ہی بری لڑکی تھی اور میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ اب وہ کہاں ہوگی وہ وہی جانتی ہے یا اللہ جانتا ہے، لیکن 19 سال کی عمر میں ہی اس پر طلاق کا دبا لگ گیا۔ شاید اسے خود نہیں پتا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اور معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو کچھ بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ کیا، کل جیسے میں نے کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی، کسی کی عزت کو داغدار کیا، اس کی سزا آج مجھے مل گئی، کیونکہ اب میرا بیٹا بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ وہ بھی ساری حقیقت سے واقف ہو چکا ہے۔ یقیناً مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی۔ خدارا کسی کی بہن یا بیٹی کی عزت کے ساتھ ایسے نہ کھیلے، ورنہ ایسا ہی ہوگا۔ دوستو، آپ کو کیسی لگی آج کی ہماری یہ کہانی؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اور کیا مجھے مینا کو طلاق دینی چاہیے یا نہیں؟ یا میں نے اسے طلاق دے کر صحیح کیا؟ کیا میرے بیٹے عمر نے صحیح کیا تھا مجھے بتا کر، یا میرا بیٹا عمر بھی اس سب میں ملوث تھا؟ آپ سب کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔